بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، قصوروار کون؟ صرف باپ یا پھر بہو اور زمین تنگ کر دینے والے ساس اور نندیں بھی؟ فہمیدہ خاتون کے 4 بیٹے تھے اور انہیں اپنی قسمت پر بڑا ناز تھا۔ وہ خود بھی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں اور ہمیشہ یہی دیکھا کہ گھر میں بیٹوں کا رتبہ اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاندان کو آگے بڑھاتے ہیں اور خاندان میں سر بھی اونچا ہوتا ہے۔ بیٹے ہونا تو ہماری سوسائٹی میں خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ عادتاً وہ ذرا سخت مزاج واقع ہوئی تھیں۔ ان کو اس بات کا بڑا عزم تھا کہ ہمارے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی، جلد ہی ان کے ہاں خوشخبری ہوئی۔ اب فہمیدہ خاتون نے بیٹے کو کہنا شروع کر دیا کہ بس دعا کرو بیٹا و خاندان میں سر اونچا رہے۔ سارم کے خیال میں بھی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ بات بات میں میری بیوی کو سناتا کہ تمہارا بھی بڑا بھائی ہے، جو تمہارے ہاں بھی پہلا بیٹا ہو جائے تو میری ماں خوش ہو جائے گی۔ سمیہ کے لیے یہ وقت گزارنا انتہائی دشوار گزار لگ رہا تھا۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دن رات عجیب وسوسے اس کو پریشان کر رکھے تھے۔ بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ آج اس کا الٹرا ساؤنڈ ہونا تھا۔ وہ صبح سے عجیب بے چینی کا شکار۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی تھیں، لیکن جو اللہ کو منظور وہی ہوا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی بتایا کہ بیٹی ہے، اس کے تو آنسو تھمنے ہی میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائے گی۔ سالم کے پوچھنے پر اس نے کہا، ڈاکٹر کے مطابق بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ واضح نہیں نظر آتا۔ ہر ڈاکٹر کے وزٹ پر اس کا یہی بہانہ تھا۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے لیے جیسے دنیا تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ سالم سے اس نے بات کر کے پوچھا کہ اگر لڑکی ہو گئی تو اس سے غصے کی انتہا نہیں۔ اس کا کہنا تھا، ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا، تم بدشگونی کی باتیں نہ کرو۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان سب معلومات میں وہ کہاں قصوروار ہے۔ وہ دن رات دعائیں کرتی، پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی، پتہ نہیں اس میں کہاں سے ہمت آ گئی۔ اپنی ماں سے اس نے بات کی کہ وہ ڈلیوری سے پہلے ہی علیحدہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھٹن زدہ ماحول میں بچانا چاہتی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے شوہر کو بتا ہی دیا۔ ساس اور شوہر نے خوب تانے دیے، لیکن اس کو ان تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا بھائی بھی اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ اس کے بغیر کسی ملال کے شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ سمیہ تو خوش قسمت تھی کہ اس کا میکا اس کے ساتھ کھڑا تھا، ورنہ عموماً لڑکیاں ایسے موقع پر اکیلی کھڑی ہوتی ہیں، انہیں بس صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے معاملات میں قصوروار کون ہے؟ آیا کہ صرف شوہر یا ساس نندے بھی؟ کیونکہ یہ ساس نندے ہی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹا بھائی کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتی اور آنے والی کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ یہ خواتین اٹھتے بیٹھتے یا تو بہو سے پوتے کی فرمائش کرتی نظر آتی ہیں اور ساتھ ہی کسی دوسرے کی بیٹی کو نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا ڈالتی ہیں، یا پھر اوپر نیچے پیدا ہونے والی بیٹیوں کی پیدائش کا ذمہ دار بہو کو قرار دیتی رہتی ہیں، جبکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹوں سے نوازے یا بیٹیوں سے، یا پھر دونوں سے ملا کر دے دے۔ دوسری جانب گھر میں ساس اور بہو کی روز روز کی اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی بیٹا پیدا نہ کرنے کی جرم میں بیوی کو مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بناتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شوہر بیٹا پیدا نہ کرنے کے جرم میں یا تو بیوی کو طلاق دے ڈالتا ہے یا پھر بیٹیوں سے ناروا سلوک رکھتا ہے۔ بظاہر تو صرف شوہر قصوروار دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سسرال ہوتا ہے، جن میں ساس اور نند سرفرست ہیں اور سزا کے اقدار بھی یہ تینوں رشتے ہیں۔ میاں والی میں اتوار کو ایک شخص نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں تھا۔ یہ شخص تو پھانسی کا حقدار ہے۔ ساتھ ہی اس طریقے کے واقعات سے جڑے وہ لوگ بھی سزا کے حقدار ہیں جو ایسے لوگوں کی یہ ذہنیت بنانے میں پیش رہتے ہیں۔ تبھی تو معاشرے سے یہ ظالم اور بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، مجھے دیجیے اجازت اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔